سب کے لیے روشنی، روشنی سب کے لیے روشنی، روشنی سب کے لیے روشنی، روشنی سب کے لیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام پاک سے آغاز، جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے، اور کروڑوں درود و سلام ہمارے اور آپ کے آقا حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ آپ کی خدمت اقدس میں ہدایہ درود پیش کرنا اہل ایمان کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی، بھلائی، فلاح، نجات اور بلندی درجات کا ذریعہ ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد رئیس احمد، اور پیش کیا جا رہا ہے پروگرام روشنی سب کے لیے، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عنوان کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اور آج جو پروگرام ہے ناظرین، اس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفر و شرک کا کس طرح خاتمہ فرمایا، ظالمانہ نظام کا جو خاتمہ فرمایا، اپنے ظلم کا جو خاتمہ فرمایا اس کے حوالے سے، پھر جہالت کا جو خاتمہ فرمایا اس کے حوالے سے بات کی جائے گی، جاہلانہ رسومات جو کہ عرب معاشرے میں معمولات میں شامل تھی اس کو کس طرح آپ نے ختم فرمایا اور اس کے حوالے سے لوگوں کے نظریات کو تبدیل فرمایا، سود کے حرام ہونے کے حوالے سے اور اس کے حوالے سے، اس کی اہمیت کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام نے کس طرح تعلیمات فرمائے۔ پھر قبائلی نظام میں بڑے مسائل ہوتے ہیں، اور آج بھی ہم اگر دیکھیں اپنے گرد و پیش کہ جہاں جہاں قبائلی نظام رائج ہے وہاں وہاں صرف اسی نظام کو فالو کیا جاتا ہے یا اسی کا اطلاق کیا جاتا ہے کہ جو قبائل کی طرف سے مشترکہ طور پر تسلیم کیا گیا ہوا ہو۔ تو اس اعتبار سے نبی کریم علیہ السلام نے قبائلی اور ظالمانہ نظام کے حوالے سے جو اصلاحات فرمائیں وہ کیا کیا تھیں۔ بہت اہم پروگرام ہے، اور یہ جو میں نے آپ کی خدمت میں یہ جو چیزیں پیش کی ہیں یہ خود اپنے اندر کئی سوالات لیے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے حوالے سے آج بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ممتاز و معروف عالم دین علامہ مفتی محمد شاہد مدنی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے ساتھ تشریف فرمائے ممتاز و معروف عالم دین علامہ حافظ اویس احمد نقشبندی صاحب۔ حافظ صاحب کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے کہ جب ہم بات کرتے ہیں ان سے تو ماشاءاللہ بہت عمدہ گفتگو فرماتے ہیں، بڑے مدلل دلائل کے ساتھ گفتگو فرماتے ہیں، اور بہت عمدہ ماشاءاللہ ان کا انداز بیان ہے جو کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ناظرین میں پسند کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا جی، فرمائیے کفر و شرک کا خاتمہ، اس حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کے جو اقدامات ہیں، پھر جو سب سے اہم کسی بھی نبی کے ذمے کام ہوتا ہے کہ خالق اور مخلوق کے مابین جو رابطہ ہے اس کو ہموار کرنا، اور پھر یہ کہ انسان کی حیثیت کو واضح کرنا، یہ بہت اہم امور ہے جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین خالق السماوات والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید قل یا ایہا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، یا ایہا الناس اے لوگو، انی رسول اللہ الیکم میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں تمہاری طرف، جمیعاً سب کی طرف۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبی الانبیاء ہیں، محسن کائنات ہیں بالعموم، اور محسن انسانیت ہیں بالخصوص۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی آمد مبارک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارک، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی تبلیغ مبارک نے انسانوں کو راہ ہدایت پر ڈال دیا، اور آپ کی ذات گرامی سے نہ صرف انسانوں نے نفع حاصل کیا، چونکہ آپ بالعموم محسن کائنات ہیں تو آپ کی ذات گرامی سے دیگر مخلوقات نے بھی نفع حاصل فرمایا۔ جیسا کہ آپ نے سوال کیا کہ کفر و شرک کا زمانہ تھا، اور صدیوں سے لوگ اپنے خالق کو بھلا کر مختلف مخلوقات کی عبادات میں مگن ہو چکے تھے۔ کوئی درخت کو سجدہ کر رہا ہے،
کوئی آگ کو سجدہ کر رہا ہے، کوئی آفتاب کو سجدہ کر رہا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم اس زمانے میں تشریف لاتے ہیں اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اے لوگوں، تم جنہیں پوج رہے ہو وہ اس کے مستحق نہیں، جو اس کے مستحق کے حقیقی ہے وہ صرف ایک ذات ہے اور وہ رب کی ذات ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ اس زمانے میں بالقول بتانا بہت مشکل تھا اور بالعمل اور بالفعل بتانا اس زمانے کا تقاضا تھا۔ اسی لیے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے 40 سال اپنی حیات طیبہ ان کے سامنے رکھی، اور وہ لوگ جو آپ کی وجہ سے ہجرت کر رہے تھے کہ یہاں پر کوئی ساحر آ گیا ہے اور جس کی وجہ سے لوگ اپنے دین کو بدل رہے ہیں، تو وہ ہجرت کر کے جا رہے تھے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات مبارکہ اور آپ کے اخلاق کو دیکھ کر انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گلی سے گزر رہے ہیں، ایک بوڑھی عورت سامان رکھ کے بیٹھی ہے، اس نے کہا بیٹا یہ سامان اٹھا کر میرے سر پہ رکھ دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سامان اٹھایا تو وزنی تھا، آپ نے فرمایا اماں، اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، کیا اچھا نہیں کہ جہاں آپ کو جانا ہے یہ سامان میں اپنے سر پہ رکھ کے وہاں پر پہنچا دوں؟ انہوں نے کہا اس سے اچھی کیا بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے، راہ میں گفتگو ہوتی رہی، اس نے کہا یہاں پر مکہ میں چھوڑنا تو نہیں چاہتی تھی مکہ کو، لیکن ایک ساحر آ گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ اپنے دین کو چھوڑ رہے ہیں، تو مبادا میری اس سے ملاقات نہ ہو جائے، میں اس لیے مکہ چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے چلتے رہے، سامان مطلوبہ جگہ پہ رکھ کر لوٹے تو اس نے کہا کہ اپنا نام بتا دیں، کہ لوگ جب مجھ سے پوچھیں گے کہ تم مکہ چھوڑ آئی تو میں انہیں بتاؤں گی کہ ہاں ایک ساحر کی وجہ سے چھوڑ آئی، تو ساتھ میں تم اپنا نام بتا دو تاکہ میں انہیں یہ بھی بتاؤں کہ مکہ میں ایک خوش اخلاق لڑکا تھا جس نے مجھے اس طرح منزل تک پہنچایا۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم مسکرائے اور فرمایا اماں، جس ساحر سے تم بھاگ کر جا رہی ہو میں وہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور میں رحمت بن کر آیا ہوں۔ یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا عمل ایسا تھا کہ وہ متاثر ہوئی اور جانے کے بجائے اس نے کہا آپ ہی تو ہیں کہ جن کا دین میں قبول کرتی ہوں۔ یہ وہ چیز تھی کہ عملی طور پر آپ نے لوگوں کو کفر و شرک سے دور کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے قریب کیا، اور آپ کی ذات نے پورے عالم کو، پوری کائنات کے زاویہ نگاہ کو بدل دیا کہ جو پتھر مارنے والے ہیں آپ انہیں دعا دے رہے ہیں، جو برا بھلا کہنے والے ہیں آپ ان سے حسن اخلاق سے پیش آ رہے ہیں، جو بتوں کے سامنے اپنے ماتھوں کو ٹیکنے والے ہیں آپ انہیں سجدوں کی لذت سے آشنا کروا رہے ہیں۔ تو گویا عبد اور معبود کا جو کامل تصور تھا اسے آپ نے قائم کیا، اور چونکہ عبد کامل تو آپ ہی ہیں، تو جب آپ نے بالقول اور بالعمل اس چیز کو بیان کیا تو پھر وہ عرب جنہیں جاہل کہا جاتا تھا، دور جاہلیت کہا جاتا تھا، کسی کی بات نہ سنا کرتے تھے، کائنات نے اس منظر کو دیکھا کہ وہ اس طرح ہدایت پا گئے کہ ان کی ہدایت کی وجہ سے اللہ نے نور اسلام سے پوری کائنات کو منور فرما دیا۔ عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، عرب جس پہ قرنوں سے تھا جہل چھایا، پلٹ دی بس ایک کان میں اس کی کایا۔ ناظرین محترم، نبی کریم علیہ السلام بحیثیت محسن انسانیت جہاں دیگر آپ کے اقدامات ہیں، بہت سی چیزوں میں اصلاحات ہیں، اس میں ظلم کا خاتمہ ایک جو ہے بہت اہم چیز ہے۔ پھر یہ نہ صرف ظلم کا خاتمہ بلکہ عدل و انصاف کا بول بالا کرنے کے حوالے سے نبی کریم علیہ السلام کا جو کردار ہے، میں چاہوں اس پر کچھ کلام فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رئیس بھائی، یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے سے ظلم کو ختم کر کے انصاف کا بول بالا کیا۔ قرآن کریم میں اگر دیکھا جائے تو اللہ پاک نے اس حقیقت کو بیان فرمایا ہے کہ ہم تو رسول بھیجتے ہی اس لیے ہیں، اور رئیس بھائی فرمایا کہ ہم کتابیں نازل ہی اس لیے کرتے ہیں تاکہ معاشروں سے ظلم ختم ہو جائے اور لوگوں کے درمیان نظام عدل اور نظام قسط قائم ہو جائے۔ فرمایا کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ، ہم نے رسول اتارے، ان کے ساتھ کتابیں اتاری، کیوں؟ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، تاکہ لوگوں کو قسط، عدل اور اس کا نظام حاصل ہو جائے۔ تو نبی تشریفی اسی چیز کے لیے لاتے ہیں۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور فرمان ہے کہ حکومتیں کفر کے ساتھ چل جایا کرتی ہیں مگر حکومتیں ناانصافی کے ساتھ نہیں چل سکتی، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی۔ اور قرآن کریم نے جو بنیادی پرنسپل ہیں، بیسک پرنسپل ہیں، اس حوالے سے، ظلم کے خاتمے کے حوالے سے بڑے واضح الفاظ میں ارشاد فرمائے لا تظلمون ولا تظلمون، نہ ظلم کرو
نہ ظلم سہو، نہ ظلم اٹھایا جائے گا نہ ظلم کیا جائے گا۔ یہ وہ آیت کریمہ ہے قرآن کریم کی کہ جس پہ ہمارے جتنے قوانین ہیں اسلامک، یہ سب بیس کرتے ہیں اس آیت کریمہ پر کہ اللہ پاک نے واضح طور پہ فرما دیا ہے کہ کسی بھی موقع پر نہ ظلم کیا جائے گا اور نہ ظلم کو برداشت کیا جائے گا۔ اور پھر اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں موجود ہیں اس معاشرے کو دیکھنا چاہیں، کیا سطح ہے؟ انفرادی سطح پر بھی ظلم نظر آئیں گے، اجتماعی سطح پر بھی ظلم نظر آئیں گے، معاشرتی سطح پر بھی نظر آئیں گے، معاشی سطح پر بھی نظر آئیں گے۔ حضور علیہ السلام کا کمال یہ تھا کہ آپ نے ہر سطح کے ظلم کو انصاف سے تبدیل فرمایا۔ واہ واہ۔ اور اگر آپ یہ کہنا چاہیں دو لفظوں میں کہ بھائی اس معاشرے کا سب سے بڑا ظلم تھا کیا، تو رئیس بھائی اس معاشرے کا سب سے بڑا ظلم یہ تھا کہ وہاں پر حکومت طاقت کی تھی۔ بالکل جو طاقتور ہے اسی کا قانون ہے، اور جو طاقتور ہے وہی افضل ہے، جو طاقتور ہے اسی کا فرمان جاری۔ اب ساری چیزیں اسی کے تحت آتی تھی۔ مرد عورت سے زیادہ طاقتور ہے تو مردوں کے حقوق تھے مگر عورتوں کے حقوق نہیں تھے۔ جو پیسے والے ہیں وہ طاقت والے ہیں تو امیر کے حقوق تھے، غریبوں کے حقوق نہیں تھے۔ مختلف قبائل ہیں، بعض قبائل طاقتور تھے، بعض کمزور تھے، تو قبائل جو طاقتور ہیں ان کے حقوق ہیں لیکن جو کمزور قبائل ہیں ان کے حقوق نہیں ہیں۔ تو یہ بنیادی مسئلہ تھا کہ وہاں طاقت کا راج تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طاقت کو بھی قانون کا تابع کر دیا۔ کیا کہنا علامہ صاحب، میں چاہتا ہوں کہ یہ جواب ابھی تشنا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ آپ مزید اس میں کلام فرمائیں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، مجھے امید ہے آپ کا اور ہمارا ساتھ رہے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے۔ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے بات ہو رہی ہے اور ظلم کا خاتمہ اور عدل و انصاف کا بول بالا جو آپ نے فرمایا، اس کے حوالے سے جو بقیہ جواب انشاءاللہ علامہ صاحب عنایت فرمائیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور علیہ السلام نے امیر ہو، غریب ہو، مضبوط ہو، کمزور ہو، ہر ایک کو قانون کا تابع کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا بول بالا فرمایا اور ظلم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم کیا۔ وراثت کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ ایک خاتون آئی حضور علیہ السلام کے پاس اور آ کر کہا میرے شوہر کا انتقال ہو گیا ہے اور اس کے بھائی جو ہے وہ مجھے محروم کر رہے ہیں، سارا مال انہوں نے لوٹ لیا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، یوصیکم اللہ فی اولادکم، جس میں سارے وراثت کے احکامات، بیوہ کو کیا ملے گا، تو یعنی ہر طبقے کو جو ہے اس کا حق دیا گیا اور اس پر جو اس کے حقوق لازم ہوتے تھے یا اس کا حق بنتے تھے وہ ان کو پہنچائے گئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرامین ہیں اس حوالے سے دیکھیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یمن کی طرف بھیجا تو وصیتیں کی، آخری وصیت اس میں یہ تھی کہ مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں، کوئی حجاب نہیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا کہ لمن الملک اليوم، پھر خود فرمائے گا للہ الواحد القہار، پھر اس کے بعد اللہ پاک فرمائے گا انی حرمت الظلم علی نفسی، میں نے اپنے اوپر بھی ظلم حرام کیا تھا اور تمہارے اوپر بھی ظلم کو حرام کر دیا تھا، آج میں ہر شخص کو ظلم کا جو بدلہ ہے وہ ضرور دوں گا۔ حضور فرماتے ہیں حتیٰ کہ جانور لائے جائیں گے، اگر ایک سنگ والی بکری نے دوسرے کو مارا ہے انہیں بھی لایا جائے گا، اس کو انصاف دیا جائے گا۔ یہ مخلوقات جو جانوروں کی ہیں انہیں انصاف دینے کے بعد مٹی بنا دیا جائے گا، تب کافر دیکھ کے کہیں گے یا لیتنی کنت ترابا، کاش ہم بھی مٹی بن جاتے، لیکن انہیں پورا پھر بدلہ دیا جائے گا۔ تو یعنی قیامت کے دن اللہ پاک فرمائے گا جو تمہارے اور میرے درمیان کے حقوق ہیں نا، سفیان ثوری کہتے ہیں ایک اگر تم اللہ کی بارگاہ میں 70 گنا لے کے جاؤ جو اس کے اور تمہارے درمیان ہے، یہ اتنا مشکل نہیں ہے، اگر ایک کسی بندے کا حق مار کے گئے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ پاک نے ہر ایک کو جو ہے وہ اس کے ظلم کا بدلہ دینا، یہ وہ تعلیمات تھی کہ جس نے معاشرے سے ظلم کو جڑ سے اکھیڑ کے، سبحان اللہ سبحان، وہ بنیادی اور اہم باتیں جو مختصر وقت میں علامہ صاحب نے ارشاد فرمائی یقیناً قابل غور بھی ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام کی عظمت کو سلام پیش کرنے کا دل چاہتا ہے کہ ایک بظاہر ظاہری جو آپ کی حیات مبارکہ ہے 63 سالہ، اس میں کیسے کیسے اقدامات ہیں کہ جسے آج بھی کیا رہتی دنیا تک جن کا میں سمجھتا ہوں تذکرہ ہوتا رہے گا اور آپ کی خدمت میں خراج تحسین پیش کیا جاتا رہے گا۔ اچھا علامہ صاحب، جہالت کا خاتمہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، علم و تحقیق کی شمع فروزاں جو ہے وہ ایک ایسی روشن فرمائی
کہ ہر شخص جو ہے اس کو ایک طلب ہے اس چیز کی کہ آیا قرآن کے ذریعے ہمیں کیا روشنی مل رہی ہے، احادیث کے ذریعے کیا مل رہی ہے، کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ جی ہاں، دیکھیں نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم چونکہ محسن انسانیت ہیں، انسانوں اور دیگر مخلوقات میں جو بنیادی فرق ہے وہ علم اور عمل کا ہے۔ انسان علم کے ذریعے اور پھر اس علم پر عمل کرنے کے ذریعے اپنے آپ کو مہذب بناتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے کہ قرآن کریم فرقان حمید کے تقریباً 78,000 الفاظ میں سے جو سب سے پہلا لفظ اتارا جا رہا ہے وہ اقرا ہے۔ آپ پڑھیے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم فرما رہے ہیں بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا۔ یہ ہمارا المیہ ہے کہ آج کے دور میں بھی ہم علم سے اس طرح آشنا نہیں ہیں، عوام تو عوام، خواص بھی جیسے آشنا ہونا چاہیے۔ یہاں پر میں ایک فرق ذکر کروں گا کہ ہمارے ہاں بعض اوقات کثرت معلومات کو علم سمجھ لیا جاتا ہے، جبکہ جو فضیلت بیان کی گئی ہے وہ کثرت معلومات کی نہیں ہے۔ جو فضیلت احادیث میں قرآنی آیات میں آئی ہے وہ علم کی ہے، اور علم کے بارے میں فرمایا گیا کہ العلم نور، علم نور ہے، لا یعطا لعاص، جو کسی گناہگار کو نہیں دیا جاتا۔ جیسے آپ یوں سمجھیے کہ ایک شخص ہے جس کی آنکھ میں کجی ہے، اسے آپ نے 10 شہروں کا وزٹ کروایا، اس کے مبصرات تو 10 ہیں، لیکن اس کی چونکہ آنکھ میں کجی ہے تو وہ ان سے کما حقہ فائدہ حاصل نہ کر سکا۔ تو جس طرح کثرت مبصرات ابصار نہیں ہے، اسی طرح کثرت معلومات علم نہیں ہے۔ واہ واہ واہ، یہ بہت اہم بات ہے۔ ہمارے یہاں آج کل جو لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں وہ کثرت معلومات کی بنا پر، سب سے اہم بات گوگل یہ سے کہ سرچ کر لیا اور پھر وہ علم وہ ہے جو آپ میں تقویٰ کو بڑھائے، علم وہ ہے جو آپ میں تواضع کو بڑھائے، کیا بات، علم وہ ہے جو آپ میں محبت کو بڑھائے، علم وہ ہے جو آپ میں عفو درگزر کو بڑھائے، علم وہ ہے جو آپ میں خدمت خلق کو بڑھائے۔ کیا کہنا ہے؟ اگر آپ میں ان تمام چیزوں کی کمی، اور ڈاکٹر اقبال رحمہ اللہ نے شاید اسی طرف اشارہ کیا کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افلاک کی دنیا میں سفر کرنا سکا، کیوں کہ اس نے کثرت معلومات سے ستاروں کی گزرگاہوں کو تو ڈھونڈ لیا، لیکن جو زندگی کی شب تاریک ہے اس میں سحر معلومات سے نہیں آتی، علم سے آتی ہے۔ زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا، اپنی حکمت کے خم و پیج میں الجھا ایسا، آج تک فیصلہ نفع و ضرر کر نہ سکا۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنے علم کے ذریعے، اور یہاں پر یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ علم صرف کتاب پڑھنے کا نام نہیں ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے۔ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فروغ کے تو علم جو ہے وہ اخلاق سے بھی آتا ہے، علم صحبت سے بھی آتا ہے۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے جو علم کے سمندر بہائے تھے اس زمانے میں، کون سی کتاب آپ نے ذاتی طور پر تحریر فرمائی تھی؟ آپ پہ تو نزول قرآن ہوا تھا، لیکن جو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا تھا وہ آپ کی مسکراہٹ سے سیکھتا تھا، وہ آپ کے بولنے سے سیکھتا تھا، وہ آپ کے چلنے سے سیکھتا تھا، وہ آپ کا عمل کرنے سے۔ ایک بار نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے پاس 90,000 درہم آئے، حضرت بلال حبشی سے فرمایا کہ بلال جاؤ اور مکے کے مدینے کے غریبوں کو بلا کر لے آؤ۔ حضرت بلال حبشی سارے غریبوں کو بلا کر لے آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے دراہم تقسیم کر دیے۔ تقسیم ہو چکنے کے بعد ایک شخص آیا، اس نے کہا میں فقر سے ہوں، میرے گھر والے فقر سے ہیں۔ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک شخص بازار چلے جاؤ، جو تمہاری ضرورت کی چیزیں ہیں وہ میرے نام پر دکان والے سے ادھار لے لو، جب میرے پاس رقم آئے گی تو میں چکا دوں گا۔ یہ وہ علم تھا جو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم سخاوت کی صورت میں بانٹ رہے تھے اپنے عمل کے ذریعے۔ تو وہی قوم جن کی پہچان جہالت تھی، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ان کی تربیت فرما کر ان کی پہچان علم کو بنا دیا۔ وہی قوم جو پہلے اپنے نسب پر فخر کیا کرتی تھی، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی نگاہوں کے ذریعے، اپنی توجہ کے ذریعے انہیں علم پلا کر قوم کا منبع و مرکز بنا دیا۔ تو یہ وہ چیز تھی کہ جس کی وجہ سے پوری دنیا میں انقلاب آیا، اور آج بھی میں اکثر یہی بات عرض کرتا ہوں کہ ہمیں ضرورت ہے علم کی، کہ ہم علم کے ذریعے اپنے باطن کو منور کریں، اپنے بچوں کو علم پڑھائیں، اور وہ علم جو آج، یعنی وہ علم جو ماضی میں ہماری میراث تھی اور آج ہم غیروں کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، اگر ہم اس علم سے دوبارہ آشنائی حاصل کریں تو پھر ہمیں کسی اور کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہو۔ تمام اکابرین جو اہل علم تھے وہ ہمارے درمیان سے ہی ہوئے، اب بھی ایسے لوگ بیدار ہو سکتے ہیں کہ جو علم کی شمع سے پوری کائنات کو منور کرتے ہیں۔ کیا کہنا ہے تحقیق و علم کی جو شمع فروزاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے روشن فرمائی، اللہ اکبر، اس میں کیسے کیسے
کیسی کیسی شخصیات نظر آتی ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق ہوں یا دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، کہ وہ خود نبی کریم علیہ السلام کے وہ تلامذہ ہیں، وہ اصحاب ہیں کہ جن کی آج مثالیں دی جاتی ہیں، جن کے اصلاحات کے حوالے سے، اقدامات کے حوالے سے آج بات کی جاتی ہے اور مثال کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ناظرین، جاہلانہ رسومات کا خاتمہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور دنیا کو اعلیٰ اخلاقی اور معاشرتی اقدار عطا فرمائی۔ یہ بڑی اہم چیز ہے، اس حوالے سے انشاءاللہ بات کریں گے۔ ایک مختصر سا وقفہ ہے، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں، پھر انشاءاللہ علامہ حافظ اویس احمد صاحب انشاءاللہ اس پر ہمیں جواب عنایت فرمائیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ ناظرین، آپ کا خیر مقدم ہے محسن انسانیت۔ آج ہمارے پروگرام کا ایک بار پھر موضوع ہے اور بہت اہم سوال جو میں چھوڑ گیا تھا وقفے سے قبل، تو میں چاہتا ہوں کہ اس کا جواب علامہ صاحب عنایت فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یقیناً جس طرح اس معاشرے میں، جیسے ہم نے ظلم پر بات کی کہ ظلم اس معاشرے میں عام نظر آتا ہے، اسی طرح علمی سطح پر اگر دیکھا جائے تو علم مفقود نظر آتا ہے اور جاہلانہ رسوم چھائی ہوئی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں پہ عام معاملات کی رسمیں تو دور رہیں، عبادتیں بھی جاہلانہ رسموں کی نظر تھی۔ آپ دیکھیں کہ وہ طواف کر رہے ہیں تو برہنہ کر رہے ہیں، قربانی کر رہے ہیں تو سیٹیاں بجا رہے ہیں، خون بیت اللہ کی دیواروں پہ لگا رہے ہیں، سیٹیاں بجا رہے ہیں، اور جب عرفات میں اور دیگر مقامات پہ ذکر اللہ کا موقع ہے اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ عمومی زندگی کے اندر جو ہے وہ بدفعلی کرنا ان کا عام ایک معمول تھا۔ اسی طرح جو ہے وہ بہت سارے معاملات میں جو ان کی اونٹنیاں ہیں ان کے ساتھ ان کی رسمیں ہیں، جس کو قرآن نے بحیرہ کہا، سائبہ کہا، وسیلہ کہا، کہ اگر یہ 8 سال کی ہو گئی، 9 سال کی ہو گئی تو پھر اس کی یہ اہمیت ہو جائے گی اور یہ بتوں کے لیے نظر ہے، اور توہم پرستی میں یہ قوم بہت آگے تھی، اتنے بچے جس نے جنے اس کے لیے معاملات ہیں۔ توہم پرستی کا ان کا عروج ہی عروج ہے۔ اچھا، اپنے سارے فیصلے جو ہے وہ انہوں نے دائیں بائیں کی چیزوں پر ڈیپینڈ کر دیے تھے۔ بھئی یہ ہوگا تو میرے ساتھ بہتری ہوگی، یہ ہوگا تو میرے ساتھ غلط ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پورے معاشرے کی رسموں کو، جو غلط رسمیں، انہیں جڑ سے اکھیڑا تو بنیادی بات انہیں یہ بتائی کہ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى۔ بھائی تمہاری تقدیر ان فالوں پہ نہیں ہے، تمہاری تقدیر ان جانوروں پہ نہیں ہے، تمہاری تقدیر پرندے کے اڑنے پہ نہیں ہے، اللہ پاک نے تمہاری تقدیر تمہارے ہاتھ میں رکھی ہوئی۔ تم اپنے آپ پر اعتماد کرو، اپنے رب کے احکامات پہ عمل کرو، یہ کائنات کے اوپر ڈیپینڈ کر کے تم زندگی نہ گزارو۔ یہ تو ساری چیزیں ایک حضرت انسان پہ ڈیپینڈ کرتی ہیں۔ تو یہ وہ بنیادی تعلیم تھی رسوم کے حوالے سے کہ انسان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ ایک کانفیڈنس عطا فرمایا، ایک اعتماد عطا فرمایا کہ جس کی بنیاد پر وہ اپنے معاشرے میں پھر اپنی عبادت کو پاکیزہ کر رہا ہے اور بتوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف مائل ہو رہا ہے۔ اسے وہ لباس عطا کر دیا، اسے قربانی کا صحیح تصور عطا کر دیا، اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر اللہ کا صحیح طریقہ عطا فرما دیا۔ تو ہر رسم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو پاکیزہ فرمایا۔ اچھا، محسن انسانیت کے جہاں دیگر بے شمار احسانات ہیں پوری بنی نوع انسان پر، وہیں پر ایک یہ بھی بہت اہم آپ کا احسان عظیم ہے کہ سود کو آپ نے حرام قرار دیا، پھر اس کے ساتھ معاشی استحصال کا خاتمہ فرمایا مفتی صاحب، اور پھر یہ کہ معیشت کو تقویت دی، مستحکم فرمانے کے حوالے سے بڑے اہم ترین اقدامات فرمائے۔ میں چاہوں گا اس پر کچھ فرمائیے۔ جی ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اپنی حیات طیبہ میں ایسے اصول اور ایسے قوانین وضع فرمائے کہ جس میں فقراء کا جو مالی استحصال ہو رہا تھا اس کو بھی ختم فرمایا، اور جو ان کا جسمانی طور پر بذریعہ ظلم استحصال ہو رہا تھا اس کو بھی ختم فرمایا۔ آپ جانتے ہیں سود ایک ایسا لین دین کا معاملہ ہے کہ جس کا نقصان بالآخر غریب ہی کو ہوتا ہے۔ تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اس سود کے تمام معاملات کو واضح طور پر فرما دیا کہ میں سودی لین دین کو اپنے قدموں کے نیچے رونتا ہوں۔ گویا کہ دین اسلام نے جس طرح عبادات میں رہنمائی فرمائی، جس طرح عقائد میں رہنمائی فرمائی، اسی طرح معاملات میں بھی رہنمائی فرمائی، اور نہ صرف سود کے حوالے سے بلکہ ذخیرہ اندوزی کے حوالے سے، بلکہ قرض کے حوالے سے، بلکہ تجارت کے مختلف لین دین کے حوالے سے نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے اصول کو متعین فرمایا۔ اور وہ لوگ جو فخر کیا کرتے تھے اپنی قبائلی روایات پر یا اپنے قبیلوں کو،
تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ جو شعوب و قبائل میں بنایا ہے یہ صرف اس لیے ہے کہ معرفت ہو جائے کہ تم میں سے کون کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کی بارگاہ میں تو مکرم صاحب تکریم وہی ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے. تو یہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کا وہ عمل تھا کہ جس سے قیامت تک کے آنے والے انسانوں کو نفع ہونا تھا. آج بھی آپ دیکھ لیجئے کہ جب ہم عالمی سطح پر معیشت کی بربادی دیکھتے ہیں تو بنیاد میں سود ملتا ہے، کیونکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کے عطا کردہ اصولوں کو چھوڑ دیا. آپ آج اس اصول کو پکڑ لیجئے کہ سودی لین دین نہیں کرنا ہے اور سود کو اپنے نظام سے یکسر الگ کر دینا ہے تو خود بخود معیشت ترقی کر کے اوپر چلی جائے گی. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ذات گرامی ہر مقام پر مظلوم کے ساتھ نظر آتی ہے. تو جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں محسن انسانیت کا فیض ملے، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی خاص توجہ میں آئیں، تو انہیں بھی چاہیے کہ اپنے آپ کو مظلوموں کے ساتھ رکھیں. آپ دیکھیں جو بنیاد نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے قائم فرمائی تھی، خلفائے راشدین کو آپ دیکھ لیجئے، سب اسی بنیادوں کو انہی بنیادوں کو مضبوط کرتے چلے آئے. اور پھر اس کے بعد ایک عرصہ دراز تک جتنے بھی ہمارے سلسلے چلے آئے اکابرین کے، انہوں نے انہی بنیادوں کو مضبوط کیا. تو نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ کا عظیم پہلو کہ آپ نے سود کا قلاقمہ فرمایا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رسومات جاہلیت کا قلاقمہ فرمایا. آپ نے قبائل پر جو فخر کیا جاتا تھا ان کو قلاقمہ فرمایا، حتیٰ کہ کوئی اثر و رسوخ کرنے والا، جیسے کہ وہ فاطمہ کا جو معاملہ تھا چوری والا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال قائم فرمائی. حالانکہ ظاہراً ممکن نہیں ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ اگر یہاں پر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتی تو یہ معاملہ کیا جاتا. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ اقدامات تھے کہ جو اپنوں کے لیے نہیں غیروں کے لیے بھی مثال بن گئے. اور آج بھی وہ اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت وہ واحد شخصیت ہے کہ جنہوں نے انسانیت کی بنیاد پر اصول کو وضع فرمایا. اسی وجہ سے کائنات میں ایک مثبت اور بڑی تبدیلی. بہت عمدہ، بہت عمدہ. اچھا، قبائلی اور ظالمانہ نظام کا خاتمہ فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے، اور پھر ان کے حقوق و فرائض کا جو تعین فرمایا، یہ بھی ایک بڑی اہم بات. پہلی بات تو یہ کہ قبائلی افراد جو ہیں وہ اپنے نظریات میں بڑے مضبوط اور بالکل ریجٹ ہوتے ہیں. کیا فرمائے گا سوال؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یقیناً قبائلی نظام میں بہت ساری اصطلاحات ایسی تھیں جو قابل اصلاح تھیں. مثال کے طور پہ وہ بات کیا کرتے تھے حریف اور حلیف کو بنیاد بنا کر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حریف اور حلیف کی اصطلاحوں کو درست فرمایا کہ یہ اس بنیاد پر نہیں ہے کہ آپ ناانصافی کی بنیاد پر بھی جس کے آپ حلیف بن جائیں تو آپ اس کا ساتھ دیتے رہیں. اس کو انصاف کے توازن سے آپ نے برقرار رکھا کہ یہ حق کے نظام کے تحت چلے گا، حریف ہونا حلیف ہونا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ قبائلی نظام میں تعصب بہت زیادہ تھا، عصبیت کی بنیاد پر کہ ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے بات کرتا ہے تو اپنے قبیلے کا نام لے کے، اپنی قومیت کا نام لے کے. تو قبائلی نظام میں تعصب، نسل پرستی اور قوم پرستی یہ بڑی بنیادیں تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اخوت کے رشتے میں قائم کر کے ان کی عصبیت کو ختم کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آبا پرستی کو، نسل پرستی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم فرمایا. یوں ہی ایک اصطلاح تھی ولا. ولا یہ ہوتا تھا کہ کسی کا کفیل بن جانا، ضامن بن جانا. ایک دوسرے قبیلے سے کوئی شخص آیا، وہ کوئی بھی جرم کر کے آیا، اگر کسی نے یہ کہہ دیا کہ میں اس کو اپنی کفالت میں لیتا ہوں تو پھر وہ کفالت میں قبول کر لیا جاتا تھا. تو وہ بھلے ظلم کی بنیاد پر ہے تو پورا قبیلہ جو ہے وہ اس کے ظلم کا ساتھ دے رہا ہوتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ناجائز ولا کو ختم فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جگہ وہ جو کفالت تھی نا اس کو بلڈ ریلیشن میں جاری فرمایا کہ بھئی کفیل انسان کا کون ہوگا؟ سب سے پہلے اس کے ماں باپ ہوں گے، وہ اس کے والی ہیں. اگر ماں باپ نہیں ہیں تو پھر جو عصبات کے رشتے ہیں، چچا ہیں، تایا ہیں، باپ دادا ہیں، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا قائم مقام فرمایا. تو یہ وہ اصطلاحات تھی قبائلی نظام کی جنہیں درست کیا گیا. اور سب سے بنیادی چیز جو قبائلی نظام میں رئیس بھائی ہمیں خرابی نظر آتی ہے وہ یہ کہ قبائلی نظام میں اجتماعیت کا غلبہ تھا، انفرادی حقوق بالکل نہیں تھے. یعنی ایک فرد کی حیثیت سے آپ والد ہیں تو آپ کے کیا حقوق فرد کا استحصال ہو رہا تھا. فرد کا استحصال تھا قبائلی نظام میں. ایک بیوی کے کیا حقوق ہیں، ماں کے کیا حقوق ہیں، بہن کے کیا حقوق ہیں، ایک مزدور کے کیا حقوق ہیں. فردن دیکھیں گے تو کوئی حق نہیں ہے.
جو قبائل کا سردار ہے وہ جو فیصلہ کرے گا وہ نافذ العمل ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، بہنوں کو الگ حقوق عطا فرمائے، ماؤں کو الگ حقوق عطا فرمائے، بیویوں کو الگ حقوق عطا فرمائے، شوہروں کو الگ حقوق عطا فرمائے، مزدوروں کو الگ حقوق، غلاموں کو الگ حقوق۔ یہ جو ہر فرد کو حقوق عطا کرنا ہے، آپ سمجھ لیں یہ مصطفیٰ کریم کا احسان ہے اس امت پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر فرد کو جینا سکھایا ہے، وگرنہ ہر انسان یہ سمجھتا تھا کہ میرا تو دنیا میں کوئی حق ہی نہیں ہے۔ محسن انسانیت نے آ کر بتایا تیرا حق کیسے نہیں ہے، تجھے تو اللہ پاک نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، وہ حقوق عطا فرمائے ہیں کہ اگر اسی کی تفصیل میں انسان چلا جائے تو ایک دفتر قائم ہو جائے، ایک کتاب قائم ہو جائے۔ تو آپ بہنوں کے حقوق پڑھ لینا، الگ کتاب ہے اس کی، بیوی کا حق پڑھ لیں، الگ کتاب ہے۔ ماں باپ کا جو حقوق کا تصور قرآن ہمیں دیتا ہوا نظر آ رہا ہے، وہ اس قبائلی نظام کے خاتمے کی بنیاد تھی، اس کو جڑ سے اکھیڑا ہے۔ آج بھی ہم اگر اپنے نظاموں میں دیکھیں تو اجتماعی نظام کے غلبے میں کہیں یہ نہ ہو رہا ہو کہ ایک گھر میں فرد کے حقوق پامال ہو رہے ہیں، ایک ادارے میں ملازم کے حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ ہم نے ہر فرد کو، اللہ نے ایک انسان کو بھی پوری کائنات بنایا ہے، ایک انسان کا بھی آپ حق ادا کرتے رہیں۔ ارے جانوروں کے حقوق قائم کر دیے ہیں، آپ تو جانور کے ساتھ بھی ناانصافی کریں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے۔ تو جس نے، اور اسی لیے حضور علیہ السلام نے جانوروں کی بھی شکایت کو سماعت فرمایا اور ان کی شکایت کا ادالہ فرمایا۔ بہت شکریہ ادا کروں گا علامہ صاحب آپ کی تشریف آوری کا، مفتی صاحب آپ تشریف لائے۔ ناظرین محترم، محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کی جو تفصیل ہے وہ اتنی طویل ہے کہ ہماری عمر تمام ہو سکتی ہے، نبی کریم علیہ السلام کے احسانات کا شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اس اعتراف کے ساتھ ہم آپ سے اجازت لے رہے ہیں، انشاءاللہ آئندہ پیر، منگل، بدھ اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں بالترتیب موضوعات کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد رئیس احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی سب کے لیے، روشنی روشنی